عباس میرے بھائی مجھے بھائی تو کہہ دو عباس میں اور یہ چھوٹے موٹے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی ہر طرح سے ان کی جو میں کرتا ہوں مخالفت کرتا ہوں اور میں معافی کا طلبگار بھی ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کچھ گناہ تھا وہ بقیت اللہ العظم کی رضا کے لیے مجھے معاف کریں, اور میں نے ولیت امام زمانہ علیہ السلام ولی دوران کی وجہ سے میں نے ان کو معاف کیا اور ان سے معافی کا طلبگار ہوں. ایک ہی گزارش ہے, آؤ سب مل کر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور پیغام ولایت اور پیغام امام زمانہ کو عام کر دیں, اپنے امام زمانہ کو منا لیں. جہاں پہ بھی ہیں مولا کی رضا کے لیے ہم ایک ہو جائیں, ہم ہر وہ کام کریں, ہر وہ عمل کریں جو ہمارے مولا کی رضا کا باعث ہے, جو ہمارے مولا کی خوشنودی کا باعث ہے, اور ہم ہر اس عمل سے دور رہیں جو ہمارے مولا کی غضب کا باعث ہے. تو اسی مولا کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائی حامد رضا سلطانی جو بھی بات تھی میں ان کو معاف کرتا ہوں امام زمانہ کے لیے اور ان سے معافی کا طلبگار ہوں. حاجی ناصر عباس نوتر صاحب کی اہانت ہوئی یا جو بھی ہوا تو پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں امام زمانہ کے لیے, نہ کسی فرد واحد کے لیے. اور اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام کی عزت کے لیے پیر مشتاق شاہ جی چونکہ آپ سادات ہیں, اگر میں سادات سے کچھ ایسا کروں گا تو بقیت اللہ العظم مجھے اپنے ماتھے نہیں لگائیں. تو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اور پوری قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں, تمام اپنے صاحبان ممبر سے گزارش کرتا ہوں, تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹی موٹی لغزش کوئی کسی سے کچھ ایسا ہو بھی گیا ہو تو آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ان کو معاف کریں. آؤ سب ایک پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں اور حیا علی خیر العمل کی صدا بلند کر دیں اور اپنے وقت کے امام کو راضی کر لیں, اور جہاں تک ہو سکے ہم صاحبان ممبر اپنے مومنین بھائیوں کی خدمت کریں, چاہے وہ عزا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ولا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ حرمت سادات ناموس سادات کی حوالے سے ہو. ہم اور یہی فقط اور ہم انشاءاللہ ناموس سادات کے لیے, اس کے علاوہ علی ولی اللہ کے لیے اور پیغام ولی العصر کے لیے ہمارا جان بھی حاضر ہے, ہمارا مال بھی حاضر ہے, ہماری اولاد بھی حاضر ہے, ہمارے کپڑے بھی حاضر ہیں, ہمارا ترکہ بھی حاضر ہے, حتیٰ کہ ہمارے بیویوں کے پردے بھی حاضر ہیں. فقط اور فقط رضائے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہر شیعہ میرے لیے واجب الاحترام ہے, ہر مومن, ہر صاحب ممبر, ہر بانی, ہر عزا خانہ ہمارے لیے محترم ہے. اور انشاءاللہ کم از کم آج کے بعد ہر شیعہ کا گھر ہمارا گھر ہے اور ہر شیعہ ہم پہ حق رکھتا ہے, وہ ہم کو جس جگہ بلائے گا انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی رضا کے لیے, بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم کی رضا کے لیے آپ ہمیں ہر جگہ پہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ دعا گو ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارا یہ پیار محبت کم از کم ہم جو ممبر کے لوگ ہیں, ہم عقیدہ ہیں, جو ہم علی اور ولی اللہ پہ جان دے سکتے ہیں, جان لینے والا تو آئے گا, جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ پوچھے گا کہ علی اور ولی اللہ مستحب ہے یا واجب ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا قاتل ہے ہمارا وہ وارث ہے, جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ہمارا وہ وارث ہے. تو میں تمام اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹے موٹے اختلافات کو مٹا کے آؤ فقط اور فقط شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم ولی العصر امام زمانہ کو منا لیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو خود کو حاضر کر دیں, اپنے گھروں سے ہر وہ چیز ختم کر دیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے غضب کا باعث ہے, اور ہر وہ صالحات گھر میں وہ لائیں جو امام رضا کی خوشنودی کا باعث ہے. ہمارا ہر عمل ہمارا پہلے بھی اور آج سے تو انشاءاللہ جب سے ہم کربلا سے آئے ہیں, ہم کربلا لے کے آئے ہیں اور کربلا کے ساتھ چلیں گے اور اسی کربلا میں جا کے ہم دفن ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سرمایہ بطول امام زمانہ بادشاہ کی رضا کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ تصدق محمد و آل محمد علی ولی اللہ, نو کمپرومائز آن علی ولی اللہ. تو لہذا جتنے بھی میرے صاحبان بھائی حبیب رضا حیدری, آپ کی ذاکری میں پہلے بھی ہماری دعائیں تھی, پھر بھی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ جتنے صاحبان ہیں, بھائی حامد رضا میرے پاس کھڑے ہیں, قبلہ شوکت صاحب ہیں, قبلہ ناصر عباس صاحب ہیں, نوتک صاحب ہیں,
جن کی بھی اہانت ہوئی ہے، میں امام زمانہ کے لیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، نہ کسی فرد واحد کے دباؤ میں آنے، نہ فقط اور فقط ولیۃ اللہ العظم شہنشاہ معظم امام زمانہ، جو اس وقت بھی جس کی نگاہ ہم پہ ہے، اس وقت بھی جو مولا دیکھ رہے ہیں کثرت دول میں، اور انشاءاللہ بتصدق محمد وآل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی رضا کے لیے اور ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ مالک زندگی دراز کرے۔ میرے بزرگوں قبلہ ملک غلام جعفر طیار صاحب کا بھی یہی درس تھا ہمیں، جس پہ آج ہم عمل پیرا ہوئے ہیں، اور ہر بانی کا، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کے ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں۔ جہاں بھی ہمیں بلاؤ گے ہم ضرور آئیں گے، فقط اگر موت حق ہے اور ولی العصر کے ہم نے جا کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو انشاءاللہ ہم ایسی کوشش کریں گے کہ ہم ولی العصر کے سامنے کھڑا ہو سکیں۔ میں پوری قوم سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، کچھ بھی کرو فقط اور فقط اپنے امام زمانوں کو ضرور منا لو، کیونکہ مولا کا ظہور قریب ہے، بادشاہ کی آمد قریب ہے۔ وقت کے امام کو منا لو، سادات کا احترام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، خمس باقاعدگی سے ادا کرو، اور نماز کو واجباً در تشہد علی ولی اللہ۔ یاد رکھیں اگر علی ولی اللہ کے ہم پاسبان ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا ہمیں نمازوں میں۔ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ ہے تو کہا مولا کربلا جو ہوا تو مولا یہ بتائیں کہ کربلا کے بعد حسین علیہ السلام جیتے یا یزید علیہ السلام؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب واپس آیا دیکھے نماز کی فضیلت کیا ہے، اور علی ولی اللہ والے کی نماز، تو پوچھا گیا کہ ہاں مولا میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ گیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا جب تک نماز پڑھتے رہو گے سمجھنا کہ حسین زندہ باد ہے، جب نماز کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لینا کہ یزید جیت گیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھروں میں حسینیت کا علم جو سر بلند رکھو، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو حاضر و ناظر رکھو، اپنی مصیبتیں، بیماریاں، مشکلات سب ولی العصر کے ذمہ کرو، اور اپنی زندگی سکھ چین سے جیو۔ میں دعا گو قوم کے لیے، سادات کے لیے، صاحبان ممبر کے لیے، علماء حقہ کے لیے، ماتمیوں کے لیے، صاحبان ولا و عزا کے لیے، اور حرمت سادات پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس قوم پہ کسی ایسے شخص کا اجارہ نہیں ہونے دیں گے جو ہمیں حقیقت کربلا سے دور کرے گا۔ ہم حقیقت کربلا کے لیے ہم اپنی جانیں بھی دیں گے، ہم پردے بھی قربان کریں گے، اور ہم ہمیشہ سے لاشیں اٹھاتے آئے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، لیکن اپنے آپ کو ولی العصر کی بارگاہ میں، اپنے ملک پاکستان کے امن کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور میں دعا گو ان لوگوں کے لیے جو دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے، مالک ان کو غلبہ عطا کرے، اور یہ کام تبھی ختم ہوگا جب ولی العصر کا ظہور ہوگا۔ تو ظہور تب ہی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے، اور پہنچائیں گے تب جب ہم اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں، اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے آفس میں، اپنی دکانوں پہ ولی العصر کا تذکرہ کریں گے۔ تو میری دعا ہے مولا ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ تو لہذا آؤ سارے میرے بھائیو، آؤ ہم ولی العصر کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرتے ہیں۔ یا اللہ بحق محمد مصطفیٰ، بحق علی مرتضیٰ، بحق فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، بحق حسن ابن علی، بحق حسین ابن علی، بحق علی ابن الحسین، بحق محمد ابن علی، بحق جعفر ابن محمد، بحق موسیٰ ابن جعفر، بحق علی ابن موسیٰ رضا، بحق محمد ابن علی، بحق علی ابن محمد، بحق حسن ابن علی، بحق حجت قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات برزمت قائم